السلام علیکم. آج ہم آکسفورڈ ماڈرن انگلش بک 7 کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ ایک پوم ہے. بہت ہی مزیدار سی پوم ہے. اس کا نام ہے نو. تھامس ہڈ کی لکھی ہوئی ہے. تھامس صاحب جو ہیں وہ آج سے کوئی 200 سال پہلے تھے دنیا میں اور مشہور تھے اپنے پومس، خاص طور پہ ہیومرس اسٹائل کے لیے بہت مشہور تھے. ہیومرس مطلب تھوڑا سا مزاحیہ انداز میں بات کرنے کے لیے. تو کچھ وہ اس کی جھلک آپ کو یہاں بھی نظر آئے گی اور بہت ہی مزیدار ہے جی. بہت مزیدار پوم ہے. مجھے تو بہت پسند ہے اور آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو ہی مزہ آئے گا. اچھا، میں چاہتا ہوں جیسے اکثر میں کہتا ہوں کہ ڈیفیکلٹ ورڈس نا آپ پہلے سے اس کے آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی میننگ نکال لیا کریں، کیونکہ ایک ایک لفظ کا الگ الگ سے بتانے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی سینس ہے نا پوم کی وہ نکل جاتی ہے، وہ پھر مزہ نہیں آتا. تو اور ڈکشنری تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے اور اب تو گوگل کا دور بھی ہے، تو آپ آرام سے بتا سکتے ہیں کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے. اصل میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی اس کا پورا سینس ہے کیا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ آپ نے سمجھ لیے ہوں گے. ایگزیکٹ جو ان کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے وہ کر لیا ہوگا. اب میں پوم کے ایک ریدم کے سینس کے ساتھ پورا آپ کو پھر اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے لیکن جناب اس پوم کی جو خاص بات ہے نا وہ ہے اس کو جو پڑھنے میں مزہ آتا ہے نا، جو انداز سے لکھی گئی ہے، جو ایک خاص سٹائل ہے اس کو لکھنے کا، تو اس کو پہلے پڑھ کے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو پہلے میں خالی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پھر ایسے پڑھنا بھی سیکھیں، تھوڑا سا اچھے سے انداز سے پڑھنا سیکھیں، کیونکہ انگلش لینگویج لرن کر رہے ہیں آپ تو اس میں ایک پارٹ اس کی ریڈنگ بھی ہے نا، اس کی اسپیکنگ بھی ہے. تو سنیں جی. No sun, no moon, no morn, no noon. No dawn, no dusk, no proper time of day. No sky, no earthly view. No distance looking blue. No road, no street, no t'other side the way. No end to any row. No indications where the crescent go. No top to any steeple. No recognitions of familiar people. No courtesies for showing 'em. No knowing 'em. No knowing 'em. No traveling at all, no locomotion, no inkling of the way, no notion, no go by land or ocean. No mail, no post, no news from any foreign coast, no park, no ring, no afternoon gentility, no company, no nobility. No warmth, no cheerfulness, no healthful ease, no comfortable feel in any member, no shade, no shine, no butterflies, no bees, no fruits, no flowers, no leaves, no birds. November. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوا بھائی، ہوا کیا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کون ہے، کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ویسے پہلے بہت سی پومس میں بس سمجھا چکا ہوں کہ جتنے بھی ویسٹرن پوئٹس ہیں تو ان ملکوں میں خاص طور پہ جو رہتے ہیں جہاں پہ کہ سردی زیادہ پڑتی ہے تو ان کو سورج بہت اچھا لگتا ہے، گرمی اچھی لگتی ہے کیونکہ کم ہوتی ہے، کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، اور ان کو سردیاں، بارشیں، برف باری یہ زیادہ اچھے نہیں لگتے. تو نومبر کا مہینہ کون سا مہینہ جناب؟ جب کہ برف پڑ رہی ہے، اور ایسی برف پڑ رہی ہے، ایسی برف پڑ رہی ہے کہ بس چڑ گئے ہیں صاحب، اتنا چڑ گئے ہیں، اتنا غصہ آ رہا ہے کہ یار کچھ کر ہی نہیں سکتے، مطلب کچھ کر ہی نہیں سکتے. بالکل ایسا ٹریپ ہو جاتے ہیں بعض اوقات. اتنی برف باری ہوتی ہے کہ آپ اتنا ٹریپ ہو جاتے ہیں کہ آپ گھر سے ہی نہیں نکل سکتے. گھر سے کیا نکلیں، آپ کھڑکی سے باہر دیکھیں آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، اتنا بادل اتنے زیادہ زبردست طریقے سے چھائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی چل رہا ہوتا شام ہو رہی ہے، دوپہر ہو رہی ہے، گھڑی نہ دیکھیں تو وقت نہ بتا سکیں. اور برف باری اتنی شدید ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے ہاتھ سے آگے دور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اتنی زیادہ برف باری ہوتی ہے. تو ایسے موسم میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے میں ہی آپ کو سردی لگ رہی ہوتی ہے. آپ ایک ہی جگہ دبک کے بیٹھے رہتے ہیں. اب پرانے زمانے کا سوچیے جب کہ الیکٹرک ہیٹرز نہیں ہوتے ہوں گے، اس طرح کا سینٹرلی کنٹرولڈ ہیٹنگ سسٹم اس طرح سے نہیں ہوتا ہوگا جیسے ابھی ہے. تو جی آتش دان کے سامنے بیٹھے رہو بس صبح سے لے کے شام تک، اور انتظار کرتے رہو کب برف رکے گی. اچھا جب برف باری رکے گی بھی تو کیا کرنا ہوگا، تب بھی کیا کرنا ہوگا، اب گھر کے باہر تو اتنی ساری برف کا ڈھیر جمع ہو گیا ہے، وہ راستہ صاف کرتے رہو بیلچے اٹھا کے. تو برف باری کے سیزن میں تو بس یہی کام رہتے تھے کہ برف گرنے کا انتظار کرو، جب برف گرنا بند ہو جائے
تو پھر باہر نکل کے صفائیاں کرو، چھت کی صفائی کرو، یہاں کی صفائی کرو، فلانی چیز لاک ہو گئی. آپ سوچیں نا اتنی سخت ٹھنڈ کے اندر تو نلوں کے اندر پانی آنا بھی مشکل ہو جاتا ہوگا، لائنیں فریز ہو جاتی ہوں گی، تو اس کے لیے اسپیشل لائنز بچھائی جاتی تھیں وہاں پہ. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ انتہائی شدید چڑے ہوئے ہیں صاحب، بہت شدید غصہ آ رہا ہے ان کو کہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے جب شدید برف باری شروع ہوتی ہے. اور وہ ہوتی ہے عام طور پہ نومبر دسمبر کے موسم میں. تو اس لیے انہوں نے نومبر سے اس لیے ریلیٹ کیا اس کو کیونکہ نومبر میں بھی نو آتا ہے. تو فون کا انہوں نے جو اسٹارٹ کیا ہے، وہ جو ٹائٹل دیا ہے وہ نو سے ہی دیا، اور آپ دیکھیں ہر جگہ نو ہی ریفلیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی سوچیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، تیز بارش ہو رہی ہو اور اتنی زیادہ موسم خراب ہو کہ گھر سے نہ نکل سکتے ہوں، اور نہانے کی بھی پابندی ہو کہ بہت سخت بارش ہو رہی ہے، خطرناک بجلی بھی کڑک رہی ہے، ابھی اوپر بھی نہیں جا سکتے. تو کیسے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے یار، اس کو پھنس کے بیٹھ گئے. اور ایسے میں اگر لائٹ چلی جائے ہمارے یہاں کے حساب سے سوچیں تو پھر تو بالکل ہی ہم عجیب ہی حالت میں ہو جاتے ہیں. تو وہ ایسی حالت میں تھے بس. تو اب اس کو سمجھتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ صبح ہے، نہ دوپہر ہے، نہ مارن مطلب صبح، نون مطلب دوپہر، نہ ڈان ہے، نہ سورج طلوع ہوتا نظر آتا ہے، نہ ڈسک ہے، نہ سورج غروب ہوتا نظر آتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کب طلوع ہوا کب غروب ہو گیا. وقت کا کوئی مناسب اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ کیا ٹائم چل رہا ہے بھائی. نہ اوپر دیکھو تو آسمان دکھتا ہے، نہ نیچے دیکھو تو زمین دکھتی ہے کہ زمین میں کوئی ہری بھری کوئی گھاس دکھ جائے، کوئی ہریالی دکھ جائے، کچھ پتہ چلے یہاں زمین تھی نہیں. ہر طرف سفید، اوپر دیکھو تو سفید، نیچے دیکھو تو سفید، دائیں دیکھو تو سفید، بائیں دیکھو تو سفید، صرف سفید دکھ رہا ہے. نہ زمین پہ کچھ، نہ آسمان دکھتا ہے، نہ زمین پہ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے اس سے احساس ہو یہ زمین ہے. نہ دور دیکھو تو کہیں دور جو دیکھنے پہ ایک نیلگوں آسمان نظر آتا تھا، کچھ ایسا نہیں دکھ رہا. کہیں کوئی نیلا، کوئی ہرا، کوئی کالا، کوئی پیلا، کچھ نہیں دکھ رہا، صرف سفید دکھ رہا ہے. نو روڈ، نو اسٹریٹ، نو چدر سائڈ دا وے. چدر پڑھیں گے اس کو. کوئی سڑک نہیں، کوئی گلی نہیں، کچھ نہیں دکھ رہا. جیسے میں نے کہا نا اتنی تیز برف باری ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات کہ آپ کو اپنے ہاتھ سے آگے کا کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا. راستہ دوسری طرف سے جو آ رہا ہے، اب ایک راستے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو ایک ہوتا ہے نا ٹو سائڈڈ روڈ ہوتی ہے، ایک روڈ پہ ایک طرف سے جا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. تو جو دوسری طرف سے لوگ آ رہے ہیں وہ کچھ نہیں پتہ چل رہا وہاں سے کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا. یہ کانٹریکشن کہلاتی ہے، شارٹ کیا ہوا ہے. جیسے میں بہت دفعہ سمجھا چکا آپ کو کہ فارمس کے اندر بعض ورڈز کو اسٹریس کر کے ایکسٹرا آرڈنریلی لانگ کر دیا جاتا ہے، بعض ورڈز کو کانٹریکٹ کر کے چھوٹا کر دیا جاتا ہے. سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کیا ورڈ ہے، لیکن فارم کا میٹر، فارم کا ردم مینٹین کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے جو کوئی غلط نہیں ہے فارم کی دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، نو دی ادر سائڈ آف دا وے. تو دوسری طرف کے راستے پہ کچھ نہیں نظر آ رہا، لیکن اس کو انہوں نے کانٹریکٹ کر کے کیا کر دیا، نو ادر سائڈ دا وے، دوسری طرف کچھ نہیں دکھ رہا. نو اینڈ ٹو اینی رو، کسی گلی کا انجام نہیں دکھ رہا کہ وہ کہاں جا کے ختم ہو رہی ہے. بس شروع میں جہاں آپ کھڑے ہیں وہ تو دکھتا ہے، آگے کچھ نہیں پتا آگے کہاں جا رہی ہے. رو یہاں پہ گلی کو کہیں گے. نو انڈیکیشنز ویئر دی کریسنٹس گو، نو ٹاپ ٹو اینی اسٹیپل، no recognition of familiar people, no courtesies for showing them, no knowing them. کیا مطلب ہوا؟ کسی گلی کا کوئی انجام نہیں پتہ چل رہا، یہ نہیں پتہ چل رہا کہ چاند کہاں جا رہا ہے بھائی، چاند طلوع ہوا اور کہاں گیا کچھ نہیں پتہ چل رہا، طلوع ہوا بھی کہ نہیں ہوا. اور کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ جو بڑے بڑے مینار تھے راستے میں ہوتے تھے، چرچ تھے یا کوئی اور ایسی عبادت گاہیں تھیں، ان کے اوپر جو ہے وہ عام طور پہ عبادت گاہوں کے ساتھ مینار تعمیر کیے جاتے ہیں تاکہ دور سے نظر آئے کہ یہ جگہ ہے جہاں عبادت ہوتی ہے. تو میناروں کے سرے تک نہیں دکھ رہے، جو ان کا ٹاپ حصہ ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں دکھ رہا ہے. حالانکہ وہ تو دکھتے ہی ہیں، دور سے ہی دکھ جاتے ہیں کہ کہیں دور بڑا سا مینار ہوتا ہے تو وہ تک نہیں دکھ رہے. کچھ نہیں اندازہ ہو رہا کہ کون سی چیز کہاں ہے. اور آس پاس گزرتے لوگ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ برف باری میں خوب ہڈ وڈ پہنے، بڑی بڑی جیکٹیں پہنے، ماسک لگائے، بڑے موٹے موٹے دستانے پہنے، کسی وجہ سے نکلے بھی ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی گزرتا ہوا آ بھی رہا ہے تو کچھ نہیں اندازہ کون ہے. نو ریکگنیشن آف فیملیئر پیپل، پتہ ہی نہیں ہے سامنے والا جاننے والا تھا کون تھا، اجنبی تھا. کسی جاننے والے کی کوئی آپ کو ریکگنیشن نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہو پا رہی، سمجھ نہیں آ رہا کہ جاننے والا ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ اتنا اس نے اوڑھ لپیٹ کے وہ فر پہنا ہوا ہوگا، موٹی موٹی جیکٹیں، منہ پہ ماسک، کیونکہ آپ سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کو بیچ میں ماسک یا مفلرز وغیرہ اپنے منہ پہ باندھنے پڑتے ہیں، تو آپ پہچان ہی نہیں پاتے کون آ رہا ہے سامنے سے.
جب آپ کسی کو جان ہی نہیں پاتے تو اس کے رک کے سلام دعا کیا کریں گے؟ اور ہر ایک جلدی میں ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اپنے گھر پہنچوں، بھائی اتنی سخت برف میں غلطی سے نکل آیا یا کسی مجبوری سے نکل آیا، تو نہ جاننے والوں کو کوئی پہچان رہا ہوتا ہے، نہ کوئی کسی کو سلام دعا ہوتی ہے اچھا کرٹسیز چونکہ لفظ یوز ہوا ہے ہمارے یہاں، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کوئی الیگ سلیگ کوئی سلام دعا نہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں جب ملتے ہیں تو ہم الیگ سلیگ کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ویسٹرن کلچر سے ریلیٹ ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ آج سے 200 سال پہلے کی بات کریں تو کرٹسیز ہوتی تھیں. کرٹسیز بھی ہمارے حساب سے جیسے الیگ سلیگ مل کے حال چال پوچھنا، لیکن چونکہ یہ ایک بادشاہی نظام ہے تو بادشاہی نظام میں کرٹسیز کا ایک مطلب اور ہوتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہائر نوبلٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے وہ لوگ آپس میں ملتے ہیں یا اپنے سپر والوں سے ملتے ہیں تو آپ بہت زیادہ کرٹیس، بہت ادب احترام کے ساتھ ملتے ہیں، تو اس میں جناب خاص انداز میں ہاؤ ڈو یو ڈو کریں گے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے. کوئی لڑکی ہوگی تو وہ جھک کے ملے گی، ذرا سا کٹ سیپ کرے گی تو اپنا ہلکا سا گھٹنا بینڈ کر کے اپنا اسکرٹ پکڑ کے ہیلو یا گڈ مارننگ کہے گی. تو ایک خاص اسٹائل ہے نا جیسا ان کے ملک میں جس طرح سے کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں اس کا ترجمہ کریں تو کیا بنے گا؟ تو ہم تو ایسا نہیں کرتے، لیکن ہم جو کرتے ہیں اس کو بھی کرٹسیز ہی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ سلام دعا جیسے کرتے ہیں، او السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، بھی بچے ٹھیک ہیں، سب جو بھی کچھ آپ کرتے ہیں کسی نئے سے کسی جاننے والے سے جب ملتے ہیں تو اس سے جس طرح سے بات کی جاتی ہے تو وہ کرٹسیز کہلاتی ہیں. تو کرٹسیز شو کی جاتی تھیں، مطلب کرٹسیز فزیکلی بھی کی جاتی تھی نا، جیسے ہمارے یہاں کرتے ہیں سلام کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے آپ اشارہ کرتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی کرٹسیز کی جاتی ہیں. تو اس کی کچھ فزیکل فارم بھی ہوتی ہیں. مرد اگر کرٹسی کرے گا تو تھوڑا سا جھکے گا، ہیٹ اٹھائے گا، اپنا سر سے اوپر کرے گا. لڑکی ہوگی تو تھوڑا سا گھٹنے بینڈ کر کے اپنی اسکرٹ کو ہلکا سا ہلائے گی. تو کرٹسی دکھائی بھی جاتی ہے اور باتوں سے بھی اظہار کیا جاتا ہے کرٹسی کا، ادب آداب کا، مہذب انداز سے انٹروڈیوس کرنے کا اپنے آپ کو یا الیگ سلیگ کرنے کا. تو اس لیے انہوں نے شوئنگ ایم لکھا، چاہے ایم جو ہے وہ دیم ہے، دیم کی کانٹریکشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو کرٹسیز دکھانے کو بھی کچھ کوئی بندہ ہی نہیں پہچان میں آ رہا تو اس کو کرٹسی کیا دکھائیں؟ یا ہمارے یہاں کے حساب سے ترجمہ کریں تو بندہ کوئی پہچان میں نہیں آ رہا تو سلام دعا کیسے کریں؟ اس سے الیگ سلیگ بھی کریں تو کیسے کریں؟ یہاں تک کہ آپ اس کو جان ہی نہیں پا رہے، نو نوئنگ ایم، پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، نو نوئنگ ایم. تو پیچھے سے دیکھیں، نو ریکگنیشن آف فیملیئر پیپل، نو کرٹسیز فار شوئنگ ایم، نو نوئنگ ایم، پتہ ہی نہیں کون ہے، کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا. تو اندازہ لگائیں نا کتنی سخت چڑ ہو رہی ہوگی اس وقت انصاف کو. نو ٹریولنگ ایٹ آل. اور پھر اگر ایک تو ہے نا کہ مجبوری میں گھر سے 2 منٹ کو باہر نکل گئے تو نہ کسی کی شکل دیکھی نہ کسی کو جانا، بس جلدی سے واپس آ گئے. تو اب تو کچھ یہ معاملہ ہے کہ بالکل سفر تو ہے ہی نہیں. گھر سے باہر نکلنے کو تو آپ سفر نہیں کہتے نا، گھر سے باہر نکلے ایک چھوٹے سے کام کے لیے گئے. سفر مطلب اپنے کسی مارکیٹ تک جا رہے ہیں یا کسی دوسرے شہر کی طرف جا رہے ہیں، سوچا ہے بھائی چلو بھائی گھومنے جا رہے ہیں تو اب اس کو آپ ٹریول کہیں گے. گھر سے جسٹ باہر نکل کے چھوٹا موٹا کام کر لینا یہ تو ٹریول نہیں کہلائے گا. تو ایسا کوئی لمبے راستے پہ جانے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے بھائی. نو ٹریولنگ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں، سفر تو کوئی ہے ہی نہیں. اچھا جب آدمی فرسٹریٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے دماغی طور پہ، تو یہ بہت اچھی ایک وے آؤٹ ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سفر پہ نکل جائیں. آپ نے کہا چلو یار گاڑی پکڑتے ہیں لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں. اچھا اس زمانے میں تو لانگ ڈرائیو پہ تو نہیں جا سکتے تھے، لیکن لانگ واک پہ چلے گئے، یا آپ نے بگی تیار کی اور بگی پہ سفر کر کے لمبا طرح گھوم کے آتے ہیں، دوسرے ٹاؤن سے ہو کے آتے ہیں ذرا چلو. تو ٹریولنگ جو انسان کو فریش کر دیتی ہے. تو پہلے ہی اتنا فرسٹریٹڈ ہے، اوپر سے ٹریولنگ بھی بند ہے تو اور غصہ آ رہا ہوگا. نو ٹریولنگ ایٹ آل، نو لوکوموشن. لوکوموشن موومنٹ سے ریلیٹڈ ہے، موومنٹ کرنے کو لوکوموشن کہتے ہیں. خیر اب تو لوکوموٹیوز جو ہیں وہ ٹرین کے انجنس کو بھی کہتے ہیں، لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کو ہی لوکوموشن بھی کہتے ہیں. ٹریولنگ لوکوموشن کافی کلوز ہیں میننگ میں. تو نہ کوئی حرکت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، نہ کوئی سفر ہو رہا ہے. نو انکلنگ آف دا وے، نو نوشن. یہ سوچ ہی نہیں سکتے آپ، ایسا آپ سوچ ہی نہیں سکتے. وہ سوچیں بھی نہ بھائی، آپ راستہ ہے کدھر کو اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہو پا رہی. آپ سوچ ہی نہیں سکتے، کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے آپ کے کدھر جانا ہے. تو پھر جائیں گے کیسے جب آپ کو نہ کوئی راستہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ اتنا برا حال ہے کہ بالکل کوئی احساس ہی نہیں ہو پا رہا کہ کدھر کو جانا ہے، لیفٹ کدھر ہے، رائٹ کدھر ہے، آگے کدھر ہے، پیچھے کدھر ہے، کچھ نہیں دکھ رہا. تو پھر آخر کیسے سفر کریں گے؟ تو اس لیے نو ٹریولنگ ایٹ آل. نو گو بائی لینڈ اور اوشن. یہاں تک کہ نہ زمین سے جا سکتے ہیں نہ سمندری سفر کر سکتے ہیں. جناب سمندر بھی جم جاتے ہیں. جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ تو خاص طور پہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں کے سمندر بھی جم جاتے ہیں سردیوں میں. تو آپ کا جہاز بھی نہیں آ سکتا پانی کا. تو نہ زمین سے سفر کر سکتے ہیں بھائی، نہ سمندر میں سفر کر سکتے ہیں.
ہوائی جہاز کی تو بات ہی نہ کریں. اور زمانہ بھی پرانا ہے، تو یہ 200 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت تو زمینی سفر تھا یا پانی کا سفر تھا. اور پھر ظاہر جب کوئی آ ہی نہیں رہا، کوئی جا ہی نہیں رہا، کوئی ہل ہی نہیں سکتا اپنی جگہ سے، تو پھر چلو گھر میں بیٹھے ہیں، کسی کو خط لکھ لیا، کسی خط آ گیا، جیسے ہم کرتے ہیں نا، ای میل کر دی، کسی کو واٹس ایپ کر دیا. وہ تو دور تھا ہی نہیں، نہ ای میل تھی نہ واٹس ایپ تھا. اس وقت تو خط ہوتا، کتابت ہی ہوتی تھی. اب خط آئے گا تو کون لائے گا؟ وہ پوسٹ مین پہنچے گا کیسے بیچارہ؟ اور وہ بعض اوقات دور دراز سمندروں سے، دور سمندر پار سے خط آتے تھے، تو جہاز کیسے لگے گا جو سمندر پار خط لے کے آئے گا؟ تو اتنا برا حال تھا کہ نو میل، نو پوسٹ، کوئی خط، کوئی کسی قسم کی کوئی پوسٹ نہیں آ رہی، ڈاک نہیں آ رہی. نو نیوز فرام اینی فارن کوسٹ، کوئی دور دراز کی کوئی کسی کوسٹ سے. اب کوسٹ کا ویسے تو مطلب ساحل ہے، لیکن جیسے آپ یوں سمجھیں کہ ایک شہر کی ایک کوسٹ لگتی ہے، دوسرے شہر کی دوسری کوسٹ لگتی ہے، تو فارن کوسٹ کا مطلب دوسرا شہر لیا جائے گا، ٹھیک ہے، پرائے ملک، دوسرا ملک. فارن کوسٹ کا مطلب دوسرے ملک کا ساحل نہیں لیا جائے گا. فارن کوسٹ جب کہا جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے، کوسٹ کا مطلب تو ساحل ہے، لیکن فارن کوسٹ کا مطلب ایکچولی لیا جاتا ہے دوسرا ملک. کیونکہ جب آپ اپنے ملک کے ساحل سے نکلتے ہیں تو اگلا ساحل جب لگتا ہے تو وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ کوئی دوسرا ملک یا دوسرا شہر ہی ہوتا ہے. تو آپ اس کو کہتے ہیں اٹس اے نیو کوسٹ، لیکن ایکچولی یہ کہنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اٹس اے نیو سٹی، اٹس اے نیو کنٹری. تو یہ کہنے کا انداز ہوتا ہے کہ نو نیوز فرام اینی فارن کوسٹ، یعنی کسی دور دراز کے دوسرے شہر یا دور دراز کے دوسرے ملک سے بھی کوئی خبر ہم تک نہیں پہنچ رہی، خبر تک نہیں آ رہی دور دراز کے ملکوں سے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. نو پارک، نو رنگ، نو آفٹرنون جینٹلٹی، نو کمپنی، نو نوبلٹی. تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا ان کا کلچر، تو پھر یہ بات اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی. ویسے سطحی طور پہ تو ویسے آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ کوئی پارک نہیں کھلا ہوا، کوئی ایسا رنگ نہیں ہے جہاں گھوڑے ووڑے دوڑتے ہیں، ہے نا. کوئی میدان ہوتے ہیں جہاں رننگ کے رنگز ہوتے ہیں نا، جیسے آپ اولمپکس میں دیکھتے ہیں رننگ ہو رہی ہے، رنگ ہے، اس میں بھاگ رہے ہیں، ٹریک جس کو آپ کہتے ہیں. تو کوئی ٹریک نہیں ہے، کوئی پارک نہیں کھلا ہوا، سب ٹنوں برف کے نیچے دفن ہوئے ہیں، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. کوئی آفٹرنون میں کرنے والے کچھ شوقین جو کام کرتے تھے وہ کوئی کام نہیں ہے. اچھا اب یہ سمجھنا ہے، جینٹلٹی ویسے کہتے ہیں، جینٹلٹی نوبلٹی آلموسٹ سملر میننگ ہے. ایسے لوگ جو اشرافیہ کہلاتے ہیں ہمارے، ہے نا. کچھ لوگ ہوتے تھے جو مزدور کلاس ہوتے تھے، ہم بات کر رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، خاص طور پہ برٹن کی اور پرانے امریکہ کی، جب کہ برٹن کا راج تھا امریکہ میں اس وقت کی، یا ان کا کلچر اڈاپٹ کیا ہوا تھا اس وقت بھی امریکہ نے. تو اس زمانے میں ایک بہت کلیئر بائیفیکیشن تھی دنیا میں، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مزدور، غریب، ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا سوچنا یا تفریح کرنا یا گھر سے باہر واک پہ جانا، ان کا کام بس کام کرو بھائی، کام. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پیسے والے، ان کو جینٹری کہتے ہیں، ان کو نوبلٹی کہا جاتا ہے، کہ جی ہم ذرا زیادہ نواب ٹائپ کے لوگ ہیں، ہم بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بہت پیسے والے ہیں. تو پیسے والے لوگوں کا کرنے کے بڑے خاص کام ہوا کرتے تھے. جی اب شام ہو گئی تو ہماری ایک گیدرنگ ہے، ہمارے کلب ہاؤس ہے، ہم کلب ہاؤس جائیں گے، بلیئرڈ کھیلیں گے جی صاحب. خواتین بیٹھیں گی، وہ اپنے کچھ خاص اپنی ڈسکشنز کریں گی ایک خاص پارک میں جا کے. یا ایک بڑا ایک امپورٹنٹ کام ہے جی، بڑے گھوڑے پالتے ہیں، جی ہم گھوڑے پال رہے ہیں، پھر گھوڑوں کی ریس ہو رہی ہے. یہ جو آ رہا ہے نا لفظ رنگ، گھوڑوں کی ریس ہو رہی ہے، وہ رنگ میں ہوتی تھی ریس، وہ جا کے دیکھنی ہے جی کس کا گھوڑا جیتا، اس پہ کتنا انعام ملا. تو یہ اب یہ فارغ طرح کے جو لوگ تھے نا، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس مائنڈ سیٹ سے بات ہو رہی ہے. تو شام کے وقت تو ہم لوگ سارے نواب مل کے بیٹھا کرتے تھے، گپیں لگایا کرتے تھے، اور بیٹھ کے کوئی بلیئرڈ کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی چیس کھیل رہا ہے، کوئی اپنی باتیں کر رہا ہے. تو کوئی دوپہر کے بعد نکل کے جو ہماری جینٹلٹی ہوتی تھی، جو ہم اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے حضرات بیٹھ کے کوئی گپ شپ لگایا کرتے تھے، تفریح کیا کرتے تھے، تو اس کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے جینٹلٹی سے. ٹھیک ہے. تو اس سوسائٹی کے اندر جینٹلٹی آگے جا کے آہستہ آہستہ کر کے جینٹلٹی کا میننگ جو ہے وہ، جس سے کہ جینٹل مین بھی نکلا، کہ مہذب انداز میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، مہذب انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا. ٹھیک ہے. تو یہ اگر آج کے دن کوئی ترجمہ کرتا ہے تو بہت سے لوگ غلطی سے یہی ترجمہ کر دیتے ہیں اس کا، کہ شام کے وقت کی مہذب باتیں کوئی نہیں. نہیں، یہ ایکچولی جو ریفر کر رہے ہیں 200 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے بھائی. 200 سال پہلے جینٹلٹی کا مطلب ہوتا تھا کہ شام کے وقت جو عمراء، وہ جو نوبل لوگ ہوتے تھے وہ نکلا کرتے تھے. غریب کو تھوڑی موقع ہوتا تھا، ہر کوئی عام و خاص تھوڑی نکلتا تھا. تو جو عمراء نکلتے تھے اور بیٹھ کے اپنے کلبز میں گپ شپ لگایا کرتے تھے، یہ اس کی طرف ریفر کیے جا رہے ہیں، کہ عام نارمل آدمی کی بات نہیں ہو رہی.
تو نہ کوئی پارک ہے، اور اسی لیے جیسے میں نے کہا رنگ کا اشارہ بھی اسی طرف کر رہا ہے. رنگ جو ہے وہ گھوڑ دوڑ کے رنگ ہوتے تھے، اس طرح کے جا کے دیکھا کرتے تھے اپنے شوق پورے کیا کرتے. تو میرے شوق کو پورا کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں نکل رہا بھائی. کوئی پارک نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے. کوئی دوپہر کے وقت ہم جو نواب لوگ نکل جایا کرتے تھے اپنی مزے کی باتیں کرنے، جس کو آج ہم ترجمہ کریں گے کہ جی مہذب باتیں کرنے، اس وقت کے حساب سے، کیونکہ ہم کرتے ہیں نا جو ہمارے پرانے زمانے کے لوگ گزرے ہوتے ہیں ان کو ہم بہت زیادہ مہذب سمجھ کے ان کو ریفر کرتے ہیں. تو حالانکہ اب جدید دور ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ کی ہوئی ہر بات کو بہت مہذب سمجھا جائے. جو بادشاہ نے کہہ دیا بس وہی تہذیب ہے، جیسے بادشاہ اڑ گیا ویسی تہذیب ہے، جیسے بادشاہ بیٹھ گیا ویسی تہذیب ہے. یہ پرانے زمانے کا رواج تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ بڑوں نے جو عمرا نے جو کر دیا وہی مہذب پن ہے، عمرا نے جو کر دیا وہی عظمت ہے. جی امیر لوگوں نے جو کر دیا وہی نشانی ہے اس بات کی کہ بہت ہی مہذب پن ہے. تو یہ لفظ وہیں سے آئے ہیں کہ جینٹلٹی، ایکچولی جینٹلٹی یا جینٹری یا نوبلٹی جو تھی، یہ وہ لوگ تھے جو کہ امیر ہوا کرتے تھے، اور غریب لوگ ان کو دیکھ کے کہتے تھے واہ کیا بات ہے نا، کیا اسٹائل ہے، کیا باتیں ہیں. تو چونکہ 200 سال پرانی نظم ہے تو ایک ہمیں یہ فیل بھی آ رہا ہے. دوسرا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے اس علاقے پورے برٹش کنٹرول میں رہے ہیں، تو ہم لوگ بھی اتنا سال غلام رہنے کے بعد یہ فیل کرنے لگے ہیں کہ واہ کتنا اسٹائل تھا ان کا، کس انداز سے بات کرتے تھے. تو ہم بھی آج جو ہے وہ کوئی بہت اچھا بیہیو کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جینٹل مین ہے. ٹھیک ہے، کیا نوبل اسٹائل میں تم نے حرکت کی، کتنی نوبل کام کیا تم نے. اور ایون یاد ہے کہ ہم نوبل پرائز بھی دے رہے ہیں نا. تو نوبلٹی سے نوبل یہاں تک نکل آئے کہ اس کو اتنا زیادہ ہم نے اپنے ذہنوں میں بڑا بنا لیا کہ اب ہم کسی اچھی چیز کو اشارہ کرتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو ویسا ہے، ویسا خوبصورت ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے کہ کوئین وکٹوریا کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ بڑا انگلینڈ کے لیے بڑا ترقی کا زمانہ تھا. تو لیکن ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں واہ کیا حسین زمانہ تھا وکٹورین دور. بھائی کیوں؟ کیونکہ ہم ان سے اتنا امپریسڈ ہیں کہ ہم خوبصورتی کو اور حسن کو جو ہے وکٹورین سے ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اب ظاہر ہے ہم ایک برٹش پوئم پڑھ رہے ہیں تو برٹش فیلنگ یا امریکن پوئم پڑھیں گے تو امریکن فیلنگ ہم ریفلیکٹ کریں گے اس پوئم میں، نظر آ رہی ہوگی ہمیں، تو وہ تو دیکھنا پڑے گا. تو بات کافی لمبی ہو گئی، واپس آتے ہیں. تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی پارک نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی دوپہر کے وہ مزے نہیں ہیں جو ہم کیا کرتے تھے، اپنی خوش گپیاں لگایا کرتے تھے. کوئی دوست ساتھی نہیں ہے، کوئی نوبلٹی نہیں ہے. اب دیکھیں یہ یہاں بھی نظر آ گیا نا، نو کمپنی نو نوبلٹی. کوئی دوست نہیں ہے، کوئی نوبل بندہ نہیں ہے میرے ساتھ. تو نوبلٹی بھی اگین کون ہے؟ وہی جو ہائر کلاس کے لوگ ہوتے تھے. تو کوئی ہائر کلاس کا بندہ میرے ساتھ نہیں ہے. کیا کروں میں؟ کہاں جاؤں؟ کس سے ملوں؟ کس کو دیکھوں؟ کس سے بات کروں؟ بھائی کچھ بھی نہیں مل رہا. اب آتے ہیں گھر کی طرف تو اپنے آس پاس چلو انسان نہیں دکھ رہے، کوئی دوست یار نہیں دکھ رہے، کچھ بھی نہیں دکھ رہا. آگے سنیے، نو وارمتھ، نو چیئرفلنس، نو ہیلتھفل ایز. اب گھر میں بھی بیٹھا ہوں نا تو کوئی گرمی کا احساس، کوئی خوشی کا احساس، کوئی ایسا احساس کہ ہاں بھی کوئی میں ایک ایسی سکون میں ہوں کہ جس سے مجھے ایک صحت مندانہ کیفیت مل رہی ہو نا. مطلب بیماری محسوس ہو رہی ہے، ٹھٹر رہے ہیں، سردی لگ رہی ہے، تو ایک بیماری کی سی سن سی کیفیت. آرام بھی کر رہے ہیں، ایز میں بھی ہیں تو وہ بھی سکون میں نہیں ہے، صحت مندانہ کیفیت نہیں محسوس ہو رہی، اپنے آپ کو فریش نہیں فیل کر رہے. آرام بھی کر رہے ہیں تو بھی جو ہے نا وہ ٹھٹرے ہوئے ہیں. تو نہ کوئی گرمی محسوس ہو رہی ہے، نہ کوئی خوشی محسوس ہو رہی ہے، نہ ایسا آرام ہے جس میں کہ کوئی سکون ہو، کوئی احساس فریشنس کا ہو. نہ جسم کے کسی بھی ایک حصے میں بھی نہ کوئی پرسکون کیفیت ہو. نو کمفرٹیبل فیل ان اینی ممبر. جسم کے کسی ایک حصے میں بھی جو ہے نا کہیں کوئی پرسکون کیفیت نہیں جاگ رہی. نو شیڈ نو شائن. نہ دھوپ ہے نہ شیڈ ہے. جب دھوپ ہی نہیں ہوگی تو شیڈ کیسے ہوگا؟ نہ کوئی روشنی چمک رہی ہے، نہ کہیں بٹر فلائز ہیں، نہ کہیں کوئی ہنی بیز ہیں جو بھنبھنا رہی ہوں اور آپ ان کو دیکھ کے خوش ہو جائیں کہ چلو بھی باہر آئی. نو شیڈ نو شائن، نو بٹر فلائز، نو بیز، نو فروٹس، نو فلاورز، نو لیوز، نو برڈس، بیکاز دس از نومبر. ٹھیک ہے بھائی، تو سمجھ تو آ گئی ہوگی اچھی طرح سے بات. اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ گرم ممالک میں رہتے ہیں جیسے کہ ہم رہتے ہیں، وہاں پہ تو اگر ایسی برف باری دیکھ لیں تو لوگ خوشی سے پاگل ہو جائیں کہ واہ یار کیا مزہ آ گیا. بلکہ پہاڑی علاقوں پہ جاتے ہیں لوگ خاص طور پہ برف باری دیکھنے. بڑا ارمان ہوتا ہے لوگوں کو کہ جی برف باری دیکھیں. تو کیسا ہے نا انسان دنیا میں کہ جس کو جو چیز ملی ہوئی ہے اس کو بس اسی چیز سے چڑ ہوتی ہے. بہرحال تو تھامس ہڈ کی کہانی یہ پوم تھی. اچھا
بائی دا وے آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ یہ ٹی ایچ جو ہے نا اس کی پڑھنے کی جو آواز ہے وہ ایسے نکلے گی، تھامس ہڈ، تھامس ناٹ تھامس ہڈ، تھ نہیں بلکہ ث، تھامس ہڈ. اور اسی طرح سے جیسے کہ آپ پیچھے چلتے جائیں تو وام ث، یہ بھی ث کی آواز ہے، تھ کی آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اکثر بچے غلط پڑھتے ہیں، تو میں نے کیسے ہی چلتے میں کریکٹ کرا دوں. تو جناب اب ذرا کوشچن آنسرس پہ چلتے ہیں. اور کوشچن آنسر سے پہلے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک بڑی تنگ کرنے والی بات کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بھائی جواب آپ نے خود دینے ہیں. سوال میں اچھے سے سمجھا دوں گا لیکن جواب آپ نے خود دینے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ ایگزام میں جائیں تو آپ کو کچھ بھی یاد کر کے نہ جانا پڑے، بلکہ آپ کو پہلے سے ہی سارے جواب آتے ہوں. تو وہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ ایسے ممکن ہوگا کہ اگر آپ سارے سوال اچھے سمجھ کے خود سے جواب لکھیں گے اور پھر کسی ٹیچر سے کریکٹ کروا لیں گے، اور اس کریکشن کی بنیاد پہ اگلا چیپٹر اٹیمپٹ کریں گے، پھر اس کے سوالوں کو بھی کریکٹ کروائیں گے. کریکشن ہوتی جائے گی، آپ میں امپرومنٹ آتی جائے گی. لیکن آپ جواب خود سے کر رہے ہوں گے تو آپ کو بائی دا اینڈ آف دا بک یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ سارے جواب میں خود لکھ چکا ہوں اور مجھے لکھنے آتے ہیں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے یاد کرنے کی. تو یہ جب ہو جائے گا نا تو بہت مزہ آئے گا پھر آپ کو. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پلیز آپ اس کو کوشش کریں ضرور، اور جواب خود سے لکھیں. میں سمجھا اچھے سے دوں گا. اور کوئی ٹیچر آپ کو اویلیبل نہ ہو تو آپ مجھ سے اس ای میل ایڈریس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے جواب لکھ کے بھیج دیجیے، میں ان کو کریکٹ کر کے بتا دوں گا کہ اس میں کیا امپرومنٹ ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، سوال اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا بھائی کہ آپ ایک سوال کی ایکسپلینیشن سنیں گے مجھ سے اور وہاں پہ پاز کر لیجیے گا. سارے سوال ایک ساتھ سننے کے بعد آخر میں جواب کرنے بیٹھیں گے، پہلے میں بھول چکے ہوں گے کہ پہلے میں کیا بات ہوئی تھی. تو اس لیے جہاں پہلے ہی سوال کی ایکسپلینیشن ختم ہو وہاں پاز کیجیے گا، اپنا جواب لکھیے گا، پھر دوسرا سوال شروع کیجیے گا. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. کوشچن نمبر 1 کا پارٹ اے. ان واٹ وے از دا ٹائٹل آف دا پوئم اے گڈ ون؟ یار یہ سوال تو کلاس 7 کا سوال تو نہیں لگ رہا. بہرحال اب سوال ہے تو اٹیمپٹ کرنا پڑے گا. دی ٹائٹل آف دا پوئم از اے گڈ ون بیکاز، ایسے شروع کر دیں اور بیکاز کے بعد آپ شروع ہو جائیں. بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. ٹائٹل کیا ہے اس پوئم کا؟ نو ہے. سو دا ٹائٹل آف دا پوئم از اے گڈ ون بیکاز، کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ بہت اچھے سے ریفلیکٹ کر رہا ہے، ہر لائن ہی نو سے سٹارٹ ہو رہی ہے. کیونکہ ہر لائن ہی نو سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو پوئم کا جو فیل ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے بہت اچھے سے اس ورڈ سے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی. صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ یہ نو جو ہے وہ نومبر میں بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے. سو اٹ از آلسو ریفلیکٹنگ دی main concept of the poem, which is to say that there is nothing we can do in November. So it is this title is present in the start of November. This title is present at the start of all of the lines in all the stanzas of this poem. And this title also ارے نہیں میں تو انگلش میں بتا گیا، اردو میں بتانا ہے. ہاں سوری. اور یہ ٹائٹل آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے، اس فیلنگ کو بھی کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ ہم اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں کرنے کی جو کیفیت ہے وہ بھی اس نو سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے. جس وجہ سے 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹائٹل واقعی ایک اچھا ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ بتا دوں. ایک بات شروع تو میں نے بتایا کیسے کرنا ہے کہ آپ نے بتانا ہے دا ٹائٹل از آف دا پوئم از اے گڈ ون بیکاز، اور پھر آپ آگے بتائیں گے. نمبر 1 یہ بتائیں گے کہ ہر لائن جو ہے اس میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے یہ لفظ. نمبر 2 جو اس پوم کا جو سینٹرل کانسیپٹ ہے نومبر ہے، نومبر میں خود یہ لفظ ریفلیکٹ ہو رہا ہے، نو سے شروع ہو رہا ہے نومبر. اور نمبر 3 جو اس پوم کا تھیم ہے نا، جو اس پوم کی لرننگ ہے، جو اس پوم کا سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نومبر میں کچھ کر نہیں سکتے. جو فیلنگ ہے آف ڈوئنگ نتھنگ وہ بھی اس نو سے بہت اچھی سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دس از اے ویری گڈ ٹائٹل. ٹھیک ہے، اب یہاں پاز کر کے جواب لکھ لیجئے، پھر کوشچن بی پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر بی سوال ہے از اے رائم اسکیم ٹو دی پوم؟ تو جی رائم اسکیم تو ہے پوم میں. دا رائم اسکیم آف دا پوم از ایز فالوز. ایسے کر کے جواب شروع کر دیجیے گا. میں رائم اسکیم سمجھا دیتا ہوں آپ کو، پھر آپ اپنے طور پہ لکھ لیجیے گا. رائم اسکیم کیا ہے کہ کس طرح سے رائمنگ ہو رہی ہے. تو آپ غور سے دیکھیں، مون نون رائم کر رہے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے اے اسمال سے ریفلیکٹ کرتے ہیں ویسے رائمس کو. اے یہ بی آ گیا، سی پھر بی، کیونکہ ڈے اور وے رائم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ، یہ اسٹینزا ایک الگ رائمنگ پیٹرن پہ تھا.
ٹھیک ہے. پھر آپ جاتے ہیں تو رو گو اے ہو گئے. سیم رائمنگ ورڈس کو ہم سیم لیٹر سے ریفلیکٹ کرتے ہیں. جیسے مون نون تھا تو اے کہہ دیا, ڈے وے تھا تو بی کہہ دیا, اور ویو بلو تھا تو سی کہہ دیا تھا. یہاں پہ اسٹینزا ختم ہو گیا اس لیے ہم یہاں پہ لائن لگا دی. پھر دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. رو گو سیم ہے اے کہہ دیا, اسٹیپل پیپل سیم ہے بی کہہ دیا, ایم سیم ہے سی کہہ دیا. ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ اسٹینزا ختم کر دیا ہم نے. پھر موشن نوشن سیم ہے اے کہہ دیا, اور اوشن بھی سیم ہو گیا تو 3 دفعہ اے آ گیا اس دفعہ. پھر کوسٹ پوسٹ سیم ہے بی ہو گیا. پھر جینٹلٹی نوبلٹی سیم ہے سی ہو گیا. یہ اسٹینزا ختم ہو گیا. آخر میں ایز اے اور بیز اے سیم ہے, اور نومبر بی ہے اور برڈ سی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مکسڈ رائمنگ پیٹرن ہے, کنسسٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو رائمنگ پیٹرن آف دس فارم از ناٹ اے کنسسٹنٹ پیٹرن بٹ دا پیٹرن از ایز فالوز. ایسے کا کیا بتا دیجیے گا. اور یہ میں نے بتا دیا اے پھر بی سی پی, پھر اے بی سی ہے نا, پھر اے بی سی. تو اب یہ اسی طرح سے آپ اس کو اتار کے بتا سکتے ہیں. اچھا, آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اسٹینزا یہاں نہیں یہاں ختم ہو رہا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹینزا یہاں ختم ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اسٹینزا یہاں ختم ہو رہا ہے باہر. تو اے بی سی ڈی ہو جائے گا, لیکن میرا نہیں خیال کہ اسٹینزا کو یہاں پہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا سوال کا جواب. سوال کا جواب لکھ لیجئے, پھر اگلے سوال پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر سی, واٹ ورڈز دا پوئم ٹیل اس اباؤٹ دا فالوئنگ. ٹائمز آف دا ڈے کے بارے میں کون سے الفاظ بتا رہے ہیں. ٹائمز آف ڈے بہت ہی پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہے کلاس 7 میں سوال کیوں کیا ہے. بہرحال کر دیا تو لکھ دیجئے. ڈے ہے نا, نون نائٹ, نون مون ڈان ڈسک, آفٹر نون پراپر ٹائم, یہ سارے الفاظ آئے تھے. روڈس کو کون سی چیزیں آ رہی ہیں, وہ اسٹریٹ تھی, ادر سائڈ آف دا وے تھا, رو تھا, اور وے ہے, رنگ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب آ گئے. اچھا, اور موشن کو کیا چیز ریفلیکٹ کر رہی ہے, کون سے الفاظ ہیں موشن کو بتا رہے ہیں. تو جیسے کہ ریکگنیشن, کرٹسیز, شوئنگ, نوئنگ, ٹریولنگ, یہ سارے جو الفاظ آئے تھے جو حرکتوں سے متعلق ہیں. جیوگرافیکل لک, فیچرز, کسی چیز کے فیچرز, یعنی کوئی چیز کیسی دکھتی ہے جیوگرافیکلی. ارتھلی ہے نا, ارتھلی تھا. اور اسکائی, لینڈ, اوشن, کوسٹ, پارک, یہ ساری چیزیں تھیں جو اور بھی نکال لیجیے گا. میں کچھ بتاتا جا رہا ہوں, باقی آپ نکال لیجیے گا. پھر ویدر کنڈیشن اور جیوگرافیکل فیچرز, سوری. تو ویدر کنڈیشن میں آپ لگا سکتے ہیں, اس میں شیڈ شائن بھی آ سکتا ہے, یہ بھی ویدر کنڈیشن ہے. لیونگ کریچرز پلانٹس کے اندر یہ تو بہت سارے ہیں. بٹرفلائز تھیں, بیز تھی, فروٹس سے, فلاورس سے, اور ممبر انسان کے جسم کے ہاتھ پاؤں. نوبلٹی, کمپنی, پیپل, یہ سب آ جائے گا. تو یہ تو بہت ہی بچوں والا سوال ہے, تو آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں. تو لسٹ بنا دیجیے گا, ہیڈنگ ڈالیے گا, لسٹ بنا دیجیے گا, بنا دیجیے. پھر ہم بات کرتے ہیں اگلے سوال پہ. پاز کر لیجیے یہاں پہ. کوشچن نمبر ڈی, یہ مشکل سوال کہہ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کتنا مشکل ہے. ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب ان جنرل پکچر پینٹڈ دا جنرل پکچر پینٹڈ بائی دی پوٹ, از اٹ اے چیئرفل ون. آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ جو پوئٹ نے جو تصویر کھینچی ہے یہ کیسی ہے, اس کے بارے میں بتائیے. اور کیا یہ کوئی چیئرفل تھی, کوئی خوشی والی تصویر موقع تھا, کچھ خوشی محسوس ہو رہی ہے یا نہیں. سوال کا جواب تھوڑا لمبا ہونا چاہیے بھائی, کلاس 7 کے حساب سے. تو پہلے تو آپ بتا دیں کہ وہ پکچر کیا ڈسکرائب ہو رہی ہے. دا جنرل پکچر پینٹڈ بائی دا پوئٹ از اے ڈسمل ون. ڈسمل سمجھتے ہیں نا, بڑا افسردہ سی, ڈپریسنگ, سیڈ, یہ سارے الفاظ جمع کر لیں, استعمال ہونے ابھی آگے بہت ساری دفعہ. تو یہ چیئرفل کے جواب میں ہم نے بات شروع کی کہ اٹ از ناٹ چیئرفل. دا پکچر دیٹ از پینٹڈ از دیٹ آف ونٹر سیزن اور لیٹ آٹم, the month of November, and the poet is reflecting that everything that is cheerful is not there. Everything that could lead to excitement, happiness, fulfillment, nothing is available.
تو اس طرح کے جملوں سے شروع کریں گے. میں پورا جواب نہیں بتا رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ شروعات ایسے ہوگی, اور پھر آپ آگے بتائیں گے کہ جی کیا کیا نہیں ہو رہا, کس طرح کا ماحول ہے, ہر طرف برف پڑی ہے, آپ جدھر دیکھیں آپ کو صرف وائٹ نظر آ رہا ہے, کچھ نہیں دکھ رہا. تو ایک طرح سے سمجھیں کہ آپ کو اس میں نا اس پوم کی سمری کرنی ہے, ایک طرح سے یوں سمجھ رہے ہیں, لیکن بہت کم الفاظ میں. کم الفاظ مطلب 6 7 8 لائنوں میں. آپ کی کلاس کے حساب سے بھائی 6 7 8 لائنیں کم ہی مانی جائیں گی. اب یہ نہیں آپ بولیے گا 6 7 8 کو کم بول رہے ہیں, نہیں بھائی کم ہی ہے آپ کے حساب سے. تو وہ پوری پکچر ڈسکرائب کریں, کیا ماحول ہے, لوگ نہیں نظر آ رہے, راستہ نہیں دکھ رہا, آسمان نہیں دکھ رہا, زمین نہیں دکھ رہی, ہر طرف برف ہی برف ہے. پھر اتنی سخت سردی ہے کہ جسم بھی آرام میں نہیں ہے, تکلیف میں ہے, محسوس ہو رہی ہے ہر وقت, اور ٹھنڈ کا مستقل ایک احساس ہے, ایک سیڈنس ہے, ایک لیتھارجی ہے. لیتھارجی کہتے ہیں کہ سستی کا کا ماحول ہے. تو یہ ساری باتیں ہم یہاں ایکسپلین کر دیں تو پھر یہ جواب آپ کا مانا جائے گا صحیح. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں آپ کتنا اچھا جواب لکھتے ہیں. لیٹس سی, آپ جواب لکھیں پھر بات کرتے ہیں. کوشچن نمبر ای, ڈو یو تھنک دا پوئٹ ہیز اے گڈ سینس آف ہیومر, وائی, کیا آپ کا خیال ہے پوئٹ کا سینس آف ہیومر اچھا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا یہ تو ہیومرس شاعر مشہور تھے, اسی بارے میں تو مشہور تھے. تو یس, دا سینس آف ہیومر آف دا پوئٹ از گریٹ بیکاز, یہاں سے شروع کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ اتنی زندگی میں نیگیٹوز تھے, اتنے مسئلے تھے زندگی میں, پھر بھی اس نے اس کے اوپر بھی مذاق کرتے کرتے پوئم کر دی. مطلب ایک طرح سے مذاقی اندازی تھا نا کہ یار کچھ ہے ہی نہیں کم بخت, جیسے ہم کہتے ہیں یار کم بخت کچھ ہے ہی نہیں, کچھ مل ہی نہیں رہا, عجیب حالات ہیں. تو اتنی مشکل, اتنی پرابلم, اتنی تکلیف میں ہے, پھر بھی اس نے اپنے ارد گرد کے سچویشن پہ سیٹائر لکھا. سیٹائر مطلب ایک طنزیہ انداز سے بات کی. تو یہ پورا جو پوئم کا کانٹیکسٹ ہے نا, یہ ایکچولی ایک ہیومرس فیل دے رہا ہے. اور جب آپ بہت مشکل میں ہوتے ہیں نا, تو اور اس وقت آپ اپنی مشکلوں کو ہنسی میں اڑا دیں, تو یہی بہادری ہوتی ہے. سو دس ہیومر ریفلیکٹس ہز کریج, کہ اس نے اپنی ساری جو مسئلے پریشانیاں ہیں ان کو ہنسی والے انداز میں ایک پوم کی شکل میں ڈھال کے اور اس کو اڑا دیا. اس کو اس نے اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ بیٹھا روتا ہی رہے, بلکہ اس میں بھی اس نے کچھ افیکٹولی کچھ کام کر لیا. جب کچھ نہیں ہو سکتا تھا, کچھ نہیں ہو سکتا تھا, چلو ایک کام تو ہو سکتا تھا, پوم تو لکھ سکتا ہوں, وہی لکھ دوں. کم از کم بالکل ہی لیتھارجک تو نہ ہو جاؤں کہ کچھ کر ہی نہیں سکا رہا, بالکل یوز لیس تو نہیں پڑھا رہا ہوں. تو یس, آئی تھنک دیٹ دا پوئم ہیز اے ہیومرس ٹچ, جو کہ ریفلیکٹ کرتا ہے پوئٹ کی بریوری کو, پوئٹ کی کریج کو, کہ وہ کتنا اس کا زبردست, اس کا اسپرٹ کتنا ہائی ہے کہ اس نے اس ماحول, اتنے ڈپریسنگ ماحول میں بھی جو ہے چیزوں کو اس انداز سے اپروچ کیا. تو اب دیکھتے ہیں آپ یہ باتیں کیسے لکھتے ہیں. ہاں, یہ لکھنے میں مزہ آئے گا آپ کو. تو جناب یہ ایکسپلینیشن تھی, امید ہے پوم سمجھ میں آ گئی ہوگی اچھی طرح سے. بظاہر تو ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا پوم میں, آسان سی تھی, لیکن 2 4 باتیں جیسے میں نے ایکسپلین کر رہا تھا میں وہاں پہ, کہ جینٹلٹی کا کیا مطلب ہے, نوبلٹی کہنا چاہ رہے ہیں تو کس چیز کو نوبلٹی کہا جاتا ہے اس زمانے میں, تو میں نے وہ بھی تھوڑا کھل کے آپ کو ایکسپلین کر دیا تاکہ آگے بھی کہیں آئے تو آپ کو کلیئر ہو کہ بات کس بارے میں ہو رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنا لیسن اینڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ اچھے سے اچھے جواب لکھیں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. پھر کسی اچھے لیسن کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. اللہ حافظ.